وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العالمین خیر و عافیت میں رکھے۔ سوال بڑا ہی عجیب سا ہے کہ کچھ لوگ شوہر کو مجازی خدا کہتے ہیں، تو کیا یہ درست ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ رب کائنات نے شوہر کا مقام اگرچہ بہت ہی بلند اور اونچا رکھا ہے، اور فرمایا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ سورۃ البقرہ آیت نمبر 228، کہ شوہروں کو بیویوں پر فوقیت حاصل ہے۔ اور اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے سورۃ النساء کی آیت نمبر 34 میں بیان فرمایا الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر قوام ہیں۔ ان دونوں آیتوں سے معلوم ہوا کہ بیویوں کو اپنے شوہروں کی خدمت بجا لانی چاہیے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے قوام قرار دیا ہے، اور قوام کا مطلب یہ ہے کہ اس کی اطاعت اور فرما برداری کی جائے۔ خلاصہ کے طور پر یہ ہے کہ مرد کا مقام بیوی پر ایک درجہ اونچا ہے، تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ شوہر کی فضیلت ہے، اور یہ کہ شوہر کی خدمت اوجب ہے، دیگر کے بنسبت سب سے بڑا حق شوہر کا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو كنت آمرا احدا ان يسجد لاحد لامرت النساء ان يسجدن لازواجهن لما جعل الله لهم عليهن من الحق، سنن ابو داؤد حدیث نمبر 2140۔ شیخ ناصر الدین الالبانی نے سلسلہ صحیحہ میں 3366 پر صحیح قرار دیا ہے۔ اگر میں کسی کو کسی کے لیے سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کا سجدہ کریں۔ جو مقام اور مرتبہ اللہ رب العالمین نے شوہروں کا ان کی بیویوں پر رکھا ہے، معلوم یہ ہوا کہ شوہر کا مقام تو بہت اونچا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن شوہر کو مجازی خدا کہنا شرعی نقطۂ نظر سے بھی غلط ہے اور لاجیکل بھی غلط ہے۔ اسی طرح سے بعض غیر مسلموں میں یہ رواج عام ہے کہ پتی دیوتا ہے، پتی دیوتا ہے۔ یہ بھی سراسر غیر اسلامی کلچر کا، اور یا تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ پرشین کلچر کا نتیجہ ہے، اس لیے کہ مجازی خدا فارسی لفظ ہے، اور پتی دیوتا یہ سنسکرت یا ٹھوس ہندی کا لفظ ہے۔ اس لیے مسلمان خواتین کو یا مسلمانوں کو مجازی خدا کا لفظ استعمال کرنے سے حتمی طور پر اجتناب کرنا چاہیے اور پرہیز کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین کے مقام پر کسی کو بھی نہیں رکھا جا سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین
سمجھ عطا فرمائے، چاہے حقیقی یا مجازی، اللہ رب العالمین کا کوئی شریک نہیں ہے۔